اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے آگے بتایا تھا کہ نماز میں ساتھ ملنے کا طریقہ، کہ جو انسان جب نماز پڑھ رہا ہو، پیش نماز جماعت کرا رہا ہو، وہ جماعت کے ساتھ کیسے ملا جاتا ہے۔ شارٹ کٹ سی بات، یعنی کہ سب سے پہلے کہ جب پیش نماز رکوع میں ہو پہلی رکعت میں ہی، تو آپ پیش نماز کے ساتھ رکوع سے ہی مل سکتے ہیں۔ اگر پیش نماز آپ کے دوسری رکعت میں جا چکا ہے اور آپ اس وقت وضو کر کے آئے ہیں، تو آپ پیش نماز کے ساتھ ہی رکوع سے نماز شروع کریں۔ جیسے پیش نماز رکوع میں جائیں، آپ بھی اس کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں جا کر دونوں سجود بجا لیں۔ جب پیش نماز کی دوسری رکعت ہوگی، مقتدی کی پہلی رکعت ہوگی، تو مقتدی اپنے دونوں ہاتھ زمین پر اس طرح ٹیک دے، ٹیک کر، اور پھر جیسے ہی پیش نماز کھڑا ہو اس کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے۔ اب پیش نماز کی تیسری رکعت ہوگی اور مقتدی کی دوسری رکعت ہوگی۔ اس کے بعد جیسے ہی پیش نماز اللہ اکبر کر کے تیسری رکعت کے رکوع میں جاتا ہے، تو مقتدی دعائے قنوت مانگ کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھ کر ساتھ ہی پیش نماز کے رکوع میں چلا جائے۔ رکوع میں جا کر پھر دونوں سجود بجا لائے۔ پیش نماز جب تشہد پڑھے گا، تو تشہد میں جب وہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پر پہنچے گا، تو مقتدی کا کام ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے، کیونکہ اس کا دوسری رکعت کا بھی تشہد شمار ہو جائے گا۔ پیش نماز تو ویسے ہی بیسیکلی اپنی تیسری وہ رکعت پڑھ رہا ہے، لیکن مقتدی کی دوسری ہے۔ جب پیش نماز پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد تشہد میں، تو وہ مقتدی کھڑا ہو جائے، پھر وہ اپنی تیسری رکعت جو ہے وہ ادا کرے۔ یہ ہے اس طرح سے نماز مکمل کرنے کا طریقہ، یعنی کہ آپ علیحدہ نماز پڑھیں گے، نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کا ثواب کم ہوگا۔ وہ نماز جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی بھی نماز کا دھیان جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گا، اور آپ کی بھی نماز کسی حد تک مکروہات میں بھی ہے کہ مکروہ ہو جاتی ہے نماز۔ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ ایک رکعت کے بدلے آپ کو 25 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ با جماعت نماز، وہ آپ کی جماعت کے ساتھ نماز شامل ہوگی، نہ کہ آپ کی نماز فرادہ۔ اگر آپ پیچھے سے پیش نماز کے آپ نماز شروع کر دیتے ہیں، پیش نماز ادا کر رہا ہے، تو آپ آتے ہیں اپنی علیحدہ نماز شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جب پیش نماز تیسری رکعت میں یا دوسری رکعت میں ہو، تو آپ اس کے ساتھ پھر سجدہ، پھر رکوع، پھر سجود، پھر شعود، پھر تیسری رکعت، اس طرح سے اپنی نماز بھی خراب کی اور ساتھ میں باقی مومنین کی نماز میں بھی خلل پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے